باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا دوسرا لیکچر ہے جو حدیث نمبر 2 ہے، اس پہ اس کو ہم پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ ام کلثوم بنت عقبہ ابن معیط رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، جھوٹا شخص وہ نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور کسی ایک فریق کی طرف اچھی بات منسوب کرے یا اچھی بات کہے، یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ ہے، یعنی یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، مگر اس کے بعد مسلم شریف کی روایت میں مندرجہ ذیل کلمات کا اضافہ ہے۔ میں نے نہیں سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے کلام میں خلاف واقع بات کہنے کی رخصت دی ہو، مگر صرف 3 مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رخصت دی ہے، یعنی دشمن سے جنگ کے موقع پر اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے موقع پر، اور مرد کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنی شوہر سے گفتگو کرتے وقت اظہار محبت میں مبالغہ آرائی کرنا۔ اس حدیث کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹا شخص وہ نہیں، جھوٹے شخص کی انڈیکیشن بتائی گئی ہے کہ وہ شخص نہیں، جھوٹا شخص وہ نہیں ہے کہ اگر 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے تو کسی ایک کے پاس جا کر وہ الٹی سیدھی بات کرے یا کوئی ایسی بات ان کی طرف منسوب کر دے جو ان کے درمیان ہوئی ہی نہ ہو۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کے متعلق جھوٹی بات دوسرے کو بیان کر دینا اور ان کے درمیان آپس میں اختلاف ڈال دینا، یا پھر سچی بات بیان کر دینا لیکن اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، یعنی اس میں سچ شامل نہ ہو، تو وہ جھوٹ کہلائے گا۔ لیکن یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات سے اتفاق کیا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی غرض سے، یعنی وہ کیا چاہتا ہے کہ 2 لوگوں کے دل جڑ جائیں، 2 لوگوں کے درمیان آپس کے تعلقات درست ہو جائیں، اگر وہ اس نیت سے کوئی بات منسوب کرتا ہے تو پھر وہ جھوٹا نہیں کہلائے گا، صحیح؟ پھر وہ اس کے لیے اس وقت جھوٹ بولنا جائز ہو جائے گا، کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز عام طور پر حرام ہوتی ہے تو خاص اس کے کچھ مواقع، کچھ رخصت ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ چیز حلال بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جھوٹ کے بارے میں ایک اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں آپ نے اس میں مزید اور ارشاد فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے کلام میں خلاف واقع بات کہنے کی رخصت دی۔ رخصت سے کا مطلب یہ ہوتا ہے ریلیکسیشن، یہ جو رخصت کا لفظ ہے، اجازت بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ کنڈیشنلی طور پر اجازت دے دی کہ ایسے موقع پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ وہ 3 مواقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائے؟ پہلا کیا ہے؟ 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، تو وہ جھوٹ اس کا گناہ کبیرہ نہیں ہوگا، جبکہ اسلام میں عام طور پر جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں یا ہم لوگوں کے درمیان یہ چیز دیکھی گئی ہے اس وقت، اس دوران، کہ ہم نے اپنے باتوں میں اور اپنے معاملات میں جھوٹ کو تکیہ کلام بنا لیا۔ جہاں ہمیں ضرورت نہیں بھی ہوتی وہاں پر بھی ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسلامی شریعت نے جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے اور جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے اپنے بچے کو آواز دی کہ آؤ میں تمہیں چیز دیتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اسے کچھ دینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی میں اس کو کھجوریں دوں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے کہتی کہ میں تمہیں چیز دوں گی اور تم نہ دیتی تو تمہارا یہ جھوٹ لکھ لیا جاتا۔ تو آپ دیکھیں
جھوٹ ایک ہم معمولی باتوں میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کسی کا دل خوش کرنے کے لیے یا مذاق میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے، اللہ کو ہرگز یہ چیز پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ لیکن 3 موقع ایسے ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کی اگر ضرورت پڑے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، یعنی 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو آپ جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 2 لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا ہے اور وہ لڑ پڑے ہیں، اور آپ ایک شخص کے پاس گئے اور اس کو یہ کہا کہ وہ شخص تمہارے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتا ہے، یا وہ بہت تعریف کرتا ہے، یا اس کے دل میں تمہارے لیے محبت ہے، تو پہلے شخص کے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہو جائے گی۔ مقصد کیا تھا کہ دل میں نرمی پیدا کرنا۔ اسی طرح جب وہ دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے جس سے جھگڑا ہوا ہے، اس کو بھی جا کے کچھ اسی طرح کی بات کہتا ہے، تو اب اس کے بھی دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب یہ 2 دلوں میں نرمی پیدا ہوگی تو آٹومیٹیکلی یہ صلح کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ جھوٹ کبیرہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ یہ کیا ہے، لوگوں کے درمیان آپس کے تعلقات کو درست کرنے کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر دوسری جو کنڈیشن ہے وہ ہے جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ جنگ جو ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جنگ میں بہت سارے دھوکے ہوتے ہیں، دشمن کو دھوکہ دیتا ہے۔ اگر سچی باتیں سامنے ہوں گی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے دشمن حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آئی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کے پیچھے پڑاؤ ڈالا، اور رات کا وقت تھا۔ جب رات کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی اپنی شمع جلائیں۔ تو ایک شخص نے اپنی الگ شمع جلائی۔ جب وہ ساری شمعیں جلیں اور روشنی اتنی ہوئی تو مکے کے جو کافر تھے ان کا پورا مجمع دیکھنے کے لیے آئے تو وہ خوفزدہ ہو گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں شمعیں جلی ہوئی تھی۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ بہت بڑا قافلہ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا ہے، لہٰذا ان کے اندر جو جنگی چالیں تھیں یا جنگی جو کشمکش چل رہی تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اور اس طرح مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا۔ ان کے اوپر، مشرکوں کے اوپر ہیبت اور خوف طاری ہو گیا تھا مسلمانوں کی تعداد کو دیکھ کر۔ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد اتنی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن شمع کی روشنی جو اتنی پھیلی ہوئی تھی اس کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ تو اگر اب بھی جنگ میں دھوکہ دینا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے تو اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ پھر جو تیسری رخصت دی گئی ہے وہ ہے شوہر کا بیوی کے لیے اور بیوی کا شوہر کے لیے جھوٹی تعریف کرنا، اس کی اجازت ہے۔ ایک یونٹی، ایک فیملی جو اس کا آغاز ہوتا ہے وہ شوہر اور بیوی سے ہوتا ہے، اور اس میں دیکھیں بے تکلفی بھی ہوتی ہے، تکلف نہیں ہوتا اس رشتے میں۔ تو ایک مثال ہے بڑے لوگوں کی، جہاں 2 برتن ہوتے ہیں، 4 برتن ہوتے ہیں، وہ آپس میں کھڑکتے بھی ہیں۔ یہاں مراد یہ کہ آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، لیکن اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو ایک ریلیکسیشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کی تعریف کر دے یا بیوی شوہر کی تعریف کر دے۔ اس میں مبالغہ آرائی بھی کی جا سکتی ہے، یعنی ایگزیجریشن بھی کی جا سکتی ہے، حد سے زیادہ جو نہیں بھی ان کے اندر خوبیاں ہیں وہ بھی بیان کی جا سکتی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپس میں دل جڑیں گے اور نرمی پیدا ہوگی، اور یہ جھگڑا فساد آگے نہیں بڑھے گا۔ تو دیکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اب جھوٹ نہیں بولنا۔ ہمیں اسلام نے ہرگز اجازت نہیں دی کہ ہم جھوٹ بولیں اور اپنی زندگی کو سیاہ کریں، کیونکہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، پھر دوسرا جھوٹ بولتا ہے تو دوسرا کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور اس طرح کرتے کرتے ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب انسان دنیا سے اٹھایا جائے گا تو وہ جھوٹا اٹھایا جائے گا۔ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ جو لوگ جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ پیسہ کما لیں، لیکن ان کے پیسے میں برکت ہرگز نہیں ہوتی، کیونکہ اس جھوٹ نے کیا کیا، ان کے رزق کو کھا لیا۔ اور جھوٹ بولنے سے رزق حرام بھی ہو جاتا ہے، حلال نہیں رہتا۔
لہٰذا کوشش کریں اپنے رزق کو حلال بنائیں اور اپنے زندگی کو حلال رکھیں، سچ کو اختیار کیجیے۔ سچ بولنا ایک بار مشکل ہوتا ہے لیکن یہ بہت ساری آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، لیکن جھوٹ بہت ساری آفتوں کو لے کر آتا ہے۔ آپ کو ایک جھوٹ بولنے کے بعد اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، اور پھر انسان کیا ہوگا، اس جھوٹ میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے، بہت ساری مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آخرکار جھوٹ کھل کر رہتا ہے۔ تو اپنی زندگی سے آپ جھوٹ نکالیں، تو سچ کو لے کر آئیں، تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی کتنی آسان ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔